اس کا ایک چیپٹر جو ہے نا وہ گھوم گیا تھا، وہ کہیں افغانستان کے کسی غار سے ان کو ملا ہے، پیج آج کے زمانے کا، سیاہی آج کے زمانے کی ہے، اور وہ گھوم گیا سے بھائی مصنف عبدالرزاق بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے، امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں امام عبدالرزاق، تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں بھائی عبدالرزاق مصنف دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، اب آپ اس میں خام خواہ وہ کہتے ہیں یہ چیپٹر اس میں نور من نور اللہ۔ مرزا محمد انجینئر اور اس کے ہم نوا سب وہابیہ، آج کے وقت کے ساحل ندیم وغیرہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر اپنے عجیب و غریب خیالات کا اظہار کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ ماننے پر شرک و کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ جب ہم حدیث پیش کرتے ہیں، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں ان کا نور من نور اللہ کا جواب بھی دیا تھا، لیکن آج میں جو حدیث ہم پیش کرتے ہیں اس پر جو ان کے اعتراضات ہیں میں ان کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مرزا انجینئر تو اپنی جہالت اور فلمی کذابی جو اس کا ٹیون ہے اس انداز میں کہتا ہے افغانستان کے کسی غار سے مصنف عبدالرزاق کا چھاپا ملا، تو پھر پتہ چلی یہ حدیث ہے، جبکہ وہ 2005 کے چھپا ہوا چھاپا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو کسی بد باطن نے، جس کی مرزا انجینئر جیسے فلمی کذابی نے جب دیکھا کہ اس کے نظریے کے خلاف یہ روایت ہے تو اس کو ویسے ہی کتاب سے حذف کر دیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل کے بغیر بات نہیں کر رہا میں، ہم اس پر دلیل دیں گے کہ ہمارے سلف کی کتابیں اور اسی طرح وہابیوں کے سلف کی کتابیں بھی یہ کہتی ہیں کہ یہ حدیث بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے اور مصنف عبدالرزاق سے ثابت۔ پہلے میں آپ کے سامنے، یہ میرے سامنے جزء مفقود مصنف عبدالرزاق کا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ وہ چیز مجھے بتائیے جو اللہ نے سب سے پہلے بنائی، تو حضور نے فرمایا اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ اوپر حدیث بھی ہے ایک اور بھی، نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے آپ نور ہیں۔ تو یہ مصنف عبدالرزاق کا جزء مفقود ہے جس پر ساری جرا و قدہ ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کون سی زمین آسمان کھا گیا اس کو۔ مرزا انجینئر کہتا ہے دنیا میں چھپے ہوئے چھاپے ہیں، دنیا میں مصنف عبدالرزاق چھپ رہی ہے، اور وہ جو غار سے ملا چھاپا اس کی لکھائی بھی نہیں ہے، اس میں وہ لکھائی موجود ہے۔ جو مخطوطوں کا علم رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں یہ لکھائی خاص سے لکھی ہوئی ہے، یعنی آپ مخطوطہ چیک کر لے جا کے، نیٹ پہ ملتا ہے اس کا مخطوطہ۔ دیکھیے یہ اس کے مخطوطے ہیں، یہ اس کا مخطوطہ ہے، کوئی نئی طرز کا نہیں۔ مرزا انجینئر کا جھوٹ ہے، کوئی نئی طرز اس کی نہیں ہے، بالکل پرانی طرز پہ ہے، بالکل پرانی لکھائی ہے جو کئی صدیوں سے مسلمانوں کے چھاپے لگ رہے ہیں۔ تو یہ مرزے کا ایک سفید اور ننگا جھوٹ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی، اپنی طرف سے جی یہ چھاپا بھی آج کا لگتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سلف کی کتابوں کے حوالے دوں گا جنہوں نے بیان یوں کیا کہ عبدالرزاق نے اپنی سند سے بیان کیا۔ پہلا حوالے آپ کے سامنے مواہب الدنیا کا ہے۔ مواہب یہ امام زرقانی کی کتاب ہے، شارح بخاری، اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کی شرح جو شرح مواہب ہے امام قسطلانی کی، اس میں بھی یہ روایت ہے، اور یہ میرے سامنے ہے انوار محمدیہ جو اسی کی کا خلاصہ ہے، امام یوسف النبہانی نے لکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو امام زرقانی ہیں ان کی وفات ہے 923 سنہ ہجری، اور اسی طرح کشف الخفا آپ دیکھ رہے ہیں، کشف الخفا کے اندر بھی یہ روایت ہے، امام عجلانی لکھی ہے۔ امام عجلانی کی وفات 1162 سنہ ہجری ہے۔ یہ دو حوالے ہوئے۔ اب یہ میرے سامنے امام یوسف نبہانی بھی تقریباً 1 صدی پرانے ہیں، انہوں نے بھی یہ روایت کیا، اور یہ امام زرقانی کی بات ہے۔ روا عبدالرزاق بسندہ عن جابر بن عبداللہ، یہ ترکی سے چھپی کتاب ہے، ویسے آپ نیٹ پہ جائیں آپ کو بیروت کا چھاپا بھی مل جائے گا۔ اسی طرح دوسرا حوالہ امام عجلانی کا ہے، کشف الخفا میں آپ دیکھیں یہ سند کہتے ہیں روا عبدالرزاق بسندہ، امام عبدالرزاق اپنی سند سے بیان کرتے ہیں۔ تیسرا حوالہ میں پھر دوبارہ زرقانی پہ جاؤں گا۔ امام زرقانی نے مواہب الدنیا میں یہ لکھا ہے، جب یہ حدیث لکھی تو آپ محقق کا قول دیکھیے گا۔ محقق کہتا ہے، یعنی یہ بھی عربی اور اس دور کا لیٹسٹ محقق ہے، من نورہ الاضافۃ اضافۃ التشریف،
یہ جو من نور ہی کی اضافت ہے، یہ اضافت تشریفی ہے، شرف دینے کے لیے اضافت ہے. وَإِشْعَارٌ بِأَنَّهُ خَلْقٌ عَجِيبٌ، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ اللہ کی عجیب مخلوق ہیں. وَأَنَّ لَهُ شَأْنًا عَلَى حِدَةٍ، اور آپ کی ایک الگ شان ہے. جس طرح اللہ کا فرمان ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، یعنی جس اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی. یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کی وضاحت کی، مطلب اپنی طرف سے مقدس روح. تو یہ بیانیہ تو یہ من بیانیہ ہے. تو لہذا باقاعدہ عربی کے محقق نے اس پر اپنی رائے دی ہے، اس کو رد نہیں کیا اس روایت کو. تو امام عجلانی کی کشف الخفا، امام زرقانی کی مواہب، پھر اس کی شرح، پھر اس کی جو خلاصہ انوار محمدیہ، ان تمام اس روایت کو لکھا گیا. یہ میرے سامنے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مدارج النبوہ. اب یہ بھی تقریباً کوئی 400 سال پرانے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ آج افغانستان سے غار سے مل گیا، غار سے یہ چھپا مل گیا. اور بھائی ہم کہتے ہیں غار سے نہیں ملا، پہلے موجود تھا، تم جیسے کس بد باطن نے اس کو چھپا دیا، نکال دیا. دیکھیے، اور پھر بہت سارے اس پہ اور بھی سوالات ہیں، لیکن اب پہلے اس پہ سلف سالین کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. اب یہ دوسری جلد ہے مدارج النبوہ کی، لکھتے ہیں اس باب پہلا باب ہے بلاء کہ اول مخلوقات واسطہ صدور کائنات واسطہ خلق آدم واسطہ خلق عالم و آدم نور محمد است. کہتے ہیں کہ جتنا بھی مخلوقات موجود ہیں ان تمام کا واسطہ، اور آدم علیہ السلام کی مخلوق کا واسطہ بھی کون بنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چنانچہ در حدیث سے صحیح وارد شدہ، کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا اور پھر سارے مکونات کو میرے نور سے ہی پیدا کیا. یہ بر صغیر کے علماء جتنے بھی حدیث پڑھنے پڑھانے والے ان کے شاگرد ہیں، اور ان کو آپ اسماعیل دیلوی کو دیکھیں گے، وہ بھی ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، وہابی اپنا بزرگ مانتے ہیں. تو لہذا اس وجہ سے یہ اس ہمارے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف بریلوی مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اسی طرح میں اب آپ کے سامنے اس کا دوسرا پہلو ذکر کرتا ہوں. یہ جو 30-40 سال ہے، اس کے سے پیچھے آپ چلے جائیں تو خود دیوبندی اور وہابیوں کے بڑوں نے یہ حدیث کا استفادہ بیان کیا ہے، اور اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے. مثلا یہ میرے سامنے امداد السلوک ہے، امداد السلوک رشید احمد گنگوئی دیوبندی کی، اس کا صفحہ نمبر 202 ہے. دیکھیے کیا لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت سے ایمان اور نور دونوں حاصل ہوتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور مومنوں کو میرے نور سے پیدا کیا. یہ حدیث. تو یہ دیوبندی ان کا امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوئی ہی ہے. اسی طرح میں آپ کے سامنے یہ بات ثابت کروں گا، سب مانتے تھے اس حدیث کو اور اس حدیث سے حاصل ہونے والے مسئلے کو. یہ میرے سامنے یک روزہ، یک روزہ کس کی کتاب ہے؟ اسماعیل دیلوی کی، وہابیوں کے امام کی. اب دیکھیے اس کا صفحہ نمبر 11 یہ آپ کے سامنے ہے. اس کے صفحہ نمبر 11 پہ ہے کہ چنانچہ روایت اول ما خلق اللہ نوری برآ دلالت می دارت. یہ پیچھے اپنا موقع بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو اول ما خلق اللہ نوری کی روایت ہے یہ اسی پر دلالت کرتی ہے. انہوں نے بھی اس کو مانا ہے، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور. اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں. مزید ایک اور حوالہ، یہ وہابیوں کی کتاب ہے ہدایت المہدی، یہ وہابیوں کی کتاب ہے ہدایت المہدی، مولانا وحید الزمان اس کے رائٹر ہیں، عربی زبان میں ہے. فصل بدأ اللہ سبحانہ الخلق بالنور المحمدی، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ذریعے مخلوق کی ابتدا کی، پھر اللہ نے پانی پیدا کیا، پھر آسمان، پھر عرش پیدا کی. یہ بات کی پھر آگے تفصیل یہاں لکھی ہے. اسی طرح ایک اور کتاب اشرف علی تھانوی دیوبندی، یہ 2005 میں چھپی اور اس کو بیروت نے بھی چھاپا. مؤسسۃ الشرف لاہور میں علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمٰن اس کو چھاپا. اس نے کہا یہ انہوں نے کہاں سے نکال لی؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کہاں سے نکالی. یہ کتاب، یہ کتابی حوالے ہیں، تمہاری طرح فلمی کذابی باتیں نہیں ہیں، سنی سنائی باتیں اور اپنے خیال اور اپنے تخیلات کے آثاریاں نہیں ہیں. یہ باقاعدہ علمی تحقیقی باتیں ہیں، ذرا غور کیجیے گا.
یہ ہے نشر الطیب، اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے حکیم الامت، ان کی کتاب۔ اس کی پہلی فصل ہے نور محمدی کے بیان میں۔ اب ذرا مرزا کھول کے دیکھنا، عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ، وہی اخرج عبد الرزاق بھی سندی، روا عبد الرزاق بھی سندی، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا کہ میں نے عرض کی میرے باپ آپ پر فدا، سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ تو وہ یہ بھی ہے، حدیث بھی لکھی ہے اردو میں، پھر نیچے حاشیے میں اس کا ترجمہ عربی بھی لکھی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیوبندیوں کے پیر ہیں حاجی عبداللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ۔ ان کی کتاب کلیت الامدادیہ میں صفحہ نمبر 91 پہ لکھا ہے، شعر سنیے، سب دیکھو نور محمد کا، سب بیچ میں زور محمد کا۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر دیکھیے 108 کلیت امدادیہ کا۔ اس میں لکھتے ہیں، اسی کا تو محمد کا ہو بس کس سے ادا، نہ پیدا اگر ہوتا احمد کا نور۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیے، محمد وسیلہ ہے دارین کا،